بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذوالفقار علی شاہ کرشمیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جون کے مہینہ آ رہا ہے اور بجٹ کے آمد آمد ہے. تو لیکن یہاں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک مرکز سے بھی پہلے بجٹ پیش کرتے ہوئے نہ صرف ایک روایات قائم کی بڑی ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کرنے میں کامیاب رہے. تو اس سلسلے میں کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر خزانہ آفتاب عالم صاحب نے اپنے مالی سال 2024-25 کے لیے تقریباً 1754 ارب کا فاضل بجٹ ایوان میں پیش کر دیا ہے، اور جس میں تقریباً 100 بلین سرپلس بجٹ کو ظاہر کیا گیا. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں و پینشن میں 10% اضافہ تجویز کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دو بڑے منصوبے پروجیکٹ اعلان ہوئے ہیں، جس میں ایک کے خان موٹر وے اور اس کے علاوہ ملکنڈ تیر موٹر وے کا بنانے کا اعلان کیا. اس کے علاوہ کیا کہ حکومت نے روایت صوبے میں یونیورسل ہیلتھ کارڈ جو صحت کارڈ کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی سب سے زیادہ پیسے رکھے ہیں. اور اس کے علاوہ BRT میں سبسڈی کے لیے 3 ارب روپے کیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ مختلف محکموں ہیلتھ ایجوکیشن اور اس کے علاوہ ٹورزم کے فروغ کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اگر ہم دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں حکومت کے لیے اپنے بجٹ بنانے کا زیادہ انحصار، بلکہ 94% جو ہے وہ ہم مرکز پہ ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ مرکز سے جنہیں ہمارے ہائیڈرل کے مد میں جین قاضی فارمولے کے تحت NFC کے مد میں وہ زم اضلاع کو جو وار آن ٹیرر کے جو کچھ پیسے مل رہے ہیں، تو اس کی مد میں اربوں روپے ملتے ہیں. اس کے بنیاد پر ہم بجٹ تیار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بقیہ جات ہیں، تقریباً ہمارا کلیم ہے کہ ہمارے تقریباً ہائیڈرل کی مد میں تقریباً 1800 ارب روپے مرکز کے ذمہ ابھی بھی واجب الادا ہے. لیکن اس کے باوجود پہلی مرتبہ صوبے کے مشیر خزانہ برائے وزیر اعلیٰ جو اس کا تعلق کراچی سے ہے، مزمل اسلام صاحب نے ان سے زیادہ پھرتی دکھائی، اور اس نے یہاں نہ صرف سب سے پہلے بجٹ کے پیش کیا، بلکہ اس نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ یہ سب سے بہترین بجٹ ہے کہ ہم اپنے صوبے کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے محصولات کو دیکھتے ہوئے اور مرکز سے جو ہمیں ایکسپیکٹڈ اور جتنے اماؤنٹ ملنا ہے اس کو بنیاد بنا کے ہم نے یہ بجٹ تیار کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ بجٹ یہ مرکز کے لیے بھی رہنمائی کرے گا، اور ساتھ ہی شاید یہ IMF کو بھی ہمارا یہ بجٹ جو ہے نا پسند آئے گا. تو اس کے علاوہ اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس کو بجٹ کو ہمارے پہلے پیش کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے، اب بیچ میں عید آ رہا ہے، ہم نے انتظار کرتے تھے، وجہ سے ہمارا یہ مشکلات ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پاس کرنے میں، اس لیے ہم نے بر وقت ہم نے بجٹ تیار کی ہوئی ہے. لیکن اس کو سیاسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ مرکز میں جو ہمیں مل رہا ہے یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، اور اس میں یہ کو ہمیں قانون و آئین کے مطابق دیکھنا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے صوبے کا حق ہے، تو یہ ہر صورت میں یہ صوبے کو ملے گا. تو اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ساتھ ہم نے مرکز کے بہت سارے آپشن بھی رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہم نے کم سے کم رکھا ہے اپنی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور ساتھ ہی IMF کے جو شرائط سخت ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے فی الحال 10% اضافہ تجویز کیا ہے پینشن اور تنخواہوں میں. اور اس کے علاوہ اگر مرکز جو ہے اس میں اضافہ کرے تو پھر اس کی بنیاد پہ مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو مطلب یہ بعد میں بھی ریویو ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے صوبے میں بجٹ میں مطلب نوجوانوں کے لیے تقریباً احساس پروگرام کے تحت
1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کا اعلان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو ایک ٹبیکو سیس کے حوالے سے جو ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ ٹیکس پہلے سے ہے، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کی تمباکو جو ہے یہ کیش پیداوار ہے، اور اس میں جو یہ 3% تھا، تو ٹوبیکو سیس کو بڑھا کے اس کو 6% کر دیا گیا، جو یہ مالکان پر بوجھ نہیں آئے گا، بلکہ یہ ٹوبیکو کمپنی سے وصول کی جائے گی، اور یہ پیسے جو ہے یہ ڈائریکٹ مرکز کو جاتا ہے، اور اگرچہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ مرکز کے پاس جا رہا ہے، تو اسی بنیاد پر اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو باہر کی جو رجسٹریڈ گاڑیاں جو ادھر ہیں صوبوں کی، پہ بھی کچھ ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، البتہ کچھ یہ ہاؤسنگ کے شعبے میں کچھ انتقالات میں جو پراپرٹی میں جو اس میں منتقلی کے حوالے سے ہمیں کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دو تین منصوبہ، اگر آپ کے سوچیں گے کہ وہ چترال کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، یقیناً چترال میں آن گوئنگ اسکیم جو ہیں وہ بہت بہت بن رہے ہیں، جو اور چیزیں بن رہے ہیں وہ تو آن گوئنگ اسکیم بہت جاری رہیں گی، اس کے علاوہ امبریلا میں بہت سارے اسکیمیں ہوں گی، واٹر سپلائی کے اور اپگریڈیشن کے، ہاسپٹل اسکول کا کالجز وغیرہ، تو یہ اس میں شامل ہوں گے، لیکن سب سے بڑا یہ جو ہم یہ دیر جو موٹر وے ہے، اور اسے سواد موٹر وے کے بننے سے یقیناً چترال کا سفر جو فاصلہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کم ہو گیا تھا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بننے سے اور اس میں مزید کمی آ جائے گی، اس کے علاوہ تو ہمارا اگلا ٹارگیٹ جو ہو وہ دیر چترال موٹر وے ہوگا، انشاءاللہ آپ لوگوں سے مزید ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ مرکز کے بھی بجٹ آئے گا اور صوبے کی بجٹ کی منظوری اور ضمنی بجٹ وغیرہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، آپ ہمیں فالو کریں، ہمیں دیکھتے رہیے، اور آپ خوش رہیں جہاں بھی رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت مہربانی۔